پہلے میں چلتا ہوں اپنے برج حمل کی جانب، جس کو ہم انگریزی میں ایریز کہتے ہیں۔ برج حمل والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا آپ کے مسائل الجھیں گے ابھی، آپ نے اس میں اپنی عقل اور دانش سے کام لینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ اس پہ کوپ اپ بھی کر دیں گے، کیونکہ آپ کے لیے تھوڑی سی سپورٹ بھی بنے گی، کچھ پلانٹ ایسے بن رہے ہیں۔ وہ ایریز خواتین جن کے معاملات تھوڑے کشیدہ تھے، ان کے تعلقات میں ذرا بہتری آئے گی۔ ایک بات اور میں کہوں گا، جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ ذرا پالیٹکس، اپنی انٹرنل پالیٹکس سے دور رہیں، ورنہ ان کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی خواہش تھی یا کوئی آپ ایکسپیکٹیشن یا توقع تھی آپ کی کسی دوست کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ، تو وہ انشاءاللہ پوری ہونے کا امکان ہے، اور غیر ممالک یا بیرون ملک سے کوئی اچھی خبر آپ کو فراہم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مرض میں جس میں آپ نے تکلیف اٹھائی ہے اور اس کا علاج پراپر نہیں ہو رہا تھا، تو انشاءاللہ اس ہفتے آپ کو اچھا ڈاکٹر، اچھی میڈیکیشن بحکم اللہ نصیب ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی ڈاکومنٹ سائن کرتے وقت ذرا احتیاط کیجیے گا، اور آپ کے لیے کچھ ایسے حالات بنیں گے کہ جہاں آپ توقع نہیں کر رہے، وہ لوگ یا وہ کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کی اچانک مدد کر دے گا۔ اور صحت کی طرف تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو، اور جو بھی کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو، نیا کام، اگر نیا کام ہے، اسٹیٹس کو میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، اگر کوئی نیا کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو جمعے کے دن سے پلان کیجئے، تاکہ رزلٹ آپ کے حق میں موافق ہو اور بہتر آئیں۔ اس کے علاوہ آپ کو فائنینشلی چیزیں نرم گرم چلتی رہیں گی، اور کوئی اوور کمٹمنٹ نہ کریے گا، یعنی اپنے آپ کو، اپنی اوقات، اپنی حیثیت اور اپنی بساط سے زیادہ بڑھ کر کوئی وعدہ نہ کیجیے گا، ورنہ مشکلات آ سکتی ہیں۔ دوسرا برج ہے ہمارا برج ثور، ٹورس والوں کو میں یہ کہوں گا، آپ جو اسٹرگل کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ آپ کو کسی حد تک کامیابی مل جائے گی، اور آپ کو جو جد و جہد ہے اس کا رزلٹ بھی اچھا ملے گا۔ یہ بھی تھوڑا سا آپ کی ایکٹیویٹیز بڑھیں گی۔ اگر آپ کوئی اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو میں کام کر رہے ہیں تو محتاط ہو کے کیجیے گا۔ اگر وقتی طور پہ آپ کو کوئی پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے تو اس میں نکل جائیے گا، زیادہ کا لالچ نہ کیجیے گا۔ میرے اس جملے کو بڑے غور سے ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی پرانا مسئلہ ہے ہڈیوں کا، کمر کا، تو اس کا ذرا خیال رکھیں، وہ ذرا تنگ کر سکتا ہے۔ اور اس وقت آپ جو کام کریں گے دل جمعی کے ساتھ تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ بھی بہتر آئیں گے۔ تھوڑا سا بدھ کی شام سے اور جمعے تک یہاں پہ کچھ اننیسیسری ایکسپینسز ہو سکتے ہیں آپ کے، یا کوئی اچانک چھوٹی موٹی تکلیف آ سکتی ہے، اور اگر آپ کسی سے کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیجئے، آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ خاندان کے حوالے سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے آپ کو، کوئی ڈومیسٹک ٹریولنگ کا بھی امکان بنے گا، اور کوئی مذہبی سفر پہ بھی آپ کی روانگی کا امکان بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ گھریلو اشیاء کی مرمت پر کچھ اخراجات ہو سکتے ہیں، اور پیسے کے حوالے سے تھوڑا سا آپ اپنے آپ کو بنسبت ماضی کے بہتر فیل کریں گے۔ باقی میرا اللہ کرم کرنے والا ہے پنجتن پاک کے صدقے۔ اس کے بعد تیسرا ہمارا برج ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کو میں یہ کہوں گا، تھوڑا سا آپ کو اسٹریس فیل ہوگا، اوور برڈن فیل کریں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ شارٹ آف سلیپ یعنی کم نیند آنا، یا کم نیند کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی سستی کا عنصر آ جائے، یہ بھی امکان ہے۔ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں جیمنائی، ان کو میں ایڈوائز کروں گا، اپنے افسران بالا کے ساتھ خواہ کی کوئی چپقلش پیدا ہو سکتی ہے، اور تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال رکھیے گا۔ جلد بازی مت کیجیے گا، ورنہ نتائج جو ہیں اچھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ تحمل اور بردباری کے ساتھ کام لیں گے تو آپ کو بہتر رزلٹ ملنے کا امکان ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی دعوت تقریب آپ کے گھر میں ہو سکتی ہے، کسی رشتہ دار کے ساتھ تعاون کا امکان بھی ہے،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی رشتہ دار یا جاننے والے کے تھرو، اور آپ غیر شادی شدہ ہیں تو کوئی رشتے کے حوالے سے، کوئی منگنی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز کا اور خیال رکھنا چاہیے، کوئی بھی اندھی انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، ورنہ رزلٹ خاطر خواہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور آپ کو اگر کوئی جسے یہ کہہ لیں کہ اپنی آمدنی سے زیادہ اپنے اخراجات کو نہ کیجیے گا، ورنہ شاید آپ کو تھوڑا سا اس میں پرابلم ہو جائے آگے چل کے۔ تو اس میں آپ نے اپنی آمدنی اور اپنے اخراجات کو متوازن رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان کینسر۔ کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے اندر ایک خاص قسم کا جوش، ایک کام کرنے کی لگن پیدا ہوگی، اور گو کہ آپ زیادہ شیئر تو نہیں کرتے اور زیادہ آپ ڈسکس بھی نہیں کرتے، مگر آپ اگر کسی سے مشورہ لے لیں گے تو آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں۔ کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کا امکان بن سکتا ہے، کوئی آپ کو گاڑی کی تبدیلی کا امکان بن سکتا ہے، اور کوشش کریے گا کہ اپنے آپ کو جو ایک آفس کے اندر خسر پھسر اور یہ جو پالیٹکس ہوتی ہے اس سے ذرا اپنا اجتناب کیجیے گا، ورنہ لوگ کریں گے اور آپ کا کندھا استعمال ہوگا۔ ایک اور آپ کو اچھی بات بتاؤں، میں نے پراپرٹی کے حوالے سے تو آپ کو بتایا، کوئی آپ اگر کسی روحانی بزرگ سے وابستہ ہیں یا کسی روحانی شخصیت سے وابستہ ہیں تو ہو سکتا ہے خواب میں، ہو سکتا ہے فزیکلی آپ کی ان کی ملاقات کا امکان بنے، اور آپ کو اہل اللہ سے، یعنی جنہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں، ایسی شخصیات سے فوائد ملنے کے امکان ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا ذہن، آپ کا دل اور آپ کا دماغ جو ہے وہ مذہبی رجحانات کی طرف تھوڑا سا بڑھے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ ہے کہ آپ کو میں ایک چیز یہ کہوں گا، اچھی سوچ ہے آپ کی کہ آپ ایک بہتر پازیٹیو سوچ کے انسان ہوتے ہیں آپ لوگ، مگر یہ کہ ایسا نہ ہو کسی کو بچانے کی شکل میں مدد ضرور کیجیے گا، لیکن اس حد تک مت جائیے گا کہ الٹی اپنے اوپر کوئی چیز آ جائے۔ تو اپنی ریپوٹیشن کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد کوئی ڈیسیشن میک آؤٹ کرنا ہے۔ پانچواں ہمارا برج اسد، لیو والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کو گھریلو حوالے سے احتیاط کرنی چاہیے، مثلا اپنی والدہ، بڑی بہن، ان کی صحت کا خیال رکھیے گا، ان کی طرف سے کوئی نہ کوئی الجھن ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا جا رہے ہیں تو اس کے امکانات یقیناً پیدا ہو جائیں گے، اور کسی دوسرے ملک کا سفر آپ کو کرنا پڑے یا کم از کم ڈومیسٹک ٹریولنگ آپ کو کرنا پڑے، آپ کو کوئی اچھی اسائنمنٹ دی جا سکتی ہے جس سے آپ کا جو پرفارمنس ہے وہ مزید بہتر ہوگی، اور تھوڑے سے پسے پردہ یا جو ہڈن اینیمیز ہوتے ہیں چھپے ہوئے، وہ تھوڑا سا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، مگر بحکم اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اچھا، ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیے گا۔ ایک چیز رکھیے گا کہ آپ کے کوئی دوستوں میں یا آپ کے کوئی جاننے والوں میں، یا جس کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل فیلنگ ہو یا آپ کی اس کے ساتھ کوئی جذباتی وابستگی ہو یا ہو رہی ہے، تو اس میں ذرا سے اختلاف، یہ تھوڑا سا مسئلہ آ سکتا ہے۔ اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے اس کو دور کرنے کی کوشش کیجیے گا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ ایک اچھے دوست، ایک اچھے ساتھی سے محروم ہو جائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ذہنی طور پر یہ ہے کہ ذہنی طور پر تھوڑی سی پریشانی رہے گی، مگر انشاءاللہ اللہ بہتر کر دے گا، اور فائنینشیل چیزوں میں بھی کچھ تھوڑی سی ہل جل ہونے لگے گی۔ اب چھٹا برج ہے ہمارا برج سملا، ورگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں، باوجود اس میں رکاوٹیں آئیں، لیکن آپ نے اپنے فوکس کو چینج نہیں کرنا، آپ لگے رہیے، بالآخر انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اور اگر آپ کے رشتوں کے حوالے سے یا شادی منگنی کے حوالے سے کوئی رکاوٹ جو قدرتی ہو رہی تھی تو انشاءاللہ وہ اب ختم ہو جائے گی۔ آپ کے جو جذباتی رومانوی معاملات میں اگر کوئی رکاوٹ آ گئی تھی تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہو جائے گی، اور اپنے ٹیکس کے معاملات کا خیال رکھیے گا،
اور कुछ ऐसा भी लगता है कि आपके लिए नए आमदनी के ज़राए पैदा हों। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जज़्बात से काम नहीं लेना, आपने अक्ल व फ़हम से काम लेना है, तो इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। अगर आप किराए पे कोई अपना अपार्टमेंट या घर देना चाह रहे हैं या लेना चाह रहे हैं, तो उसमें भी कामयाबी हो सकती है। और एक चीज़ का ख़याल रखिएगा, वो लोग जो बैंकिंग से रिलेटेड हैं, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कॉमर्स की फ़ील्ड, इससे ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, कोई अच्छी पोस्टिंग हो सकती है, कोई अच्छी असाइनमेंट मिल सकती है, और कोई आपको एप्रिसिएशन बहुक्म अल्लाह मिल सकता है। ये हफ़्ता ऐसा है कि अपनी कोशिशों को बढ़ा देंगे आप, तो इंशाअल्लाह रिज़ल्ट गो के थोड़ी देर में मिलेगा, मगर आपके खातिर ख्वाह नताइज हासिल होने के भरपूर इम्कान बनेंगे। अब है हमारा 7वां बुर्ज, 7वां ज़ोडिएक साइन लिब्रा, जिसको उर्दू में बुर्ज मीज़ान कहते हैं। बुर्ज मीज़ान वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आपको उसमें कामयाबी मिल सकती है। बिज़नेस करने वाले लिबरेंस, उनके लिए कारोबार में कुछ बेहतरी होगी। इंपोर्ट करने वाले इंपोर्टर्स जो हैं, इंपोर्टर, उनको कुछ फ़ायदा हो सकता है पैसे का। अगर घर में आपके कोई कशीदगी का माहौल चल रहा है, तो उसमें आपको बेहतरी हो जाएगी। और आपकी जो दोस्तियाँ हैं, जो आपकी पीआर है, उसमें इज़ाफ़ा होने का इम्कान है। इसके अलावा अगर आप कुछ जो रूठे हुए लोग हैं, उनके साथ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं या उनके साथ सुलह-जुही करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बेहतर टाइम है। थोड़ा-सा आपको लिटिगेशन या अदालतों में जाने से, केस बनाने से ज़रा इज्तनाब करना चाहिए, वो ज़रा अभी प्रॉब्लम हो सकता है आपको। और घर में अपने फ़ीमेल जो मुअम्मिर अफ़राद हैं, उनकी सेहत का ख़याल रखिए। अच्छा, इसके अलावा अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई स्कूल, कॉलेजेस या कोई तालीमी इदारे में दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी इम्कान है, और उसमें कुछ पेशरफ़्त मस्बत अंदाज़ में हो सकती है। अभी आपको थोड़ा-सा मैं ये कहूँगा, मेहनत करने की ज़रूरत है। और शादीशुदा अफ़राद जो लिबरेंस लोग हैं, यानी जो बुर्ज मीज़ान के हामिल हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि थोड़ा-सा अपने मामलात के अंदर एक तहम्मुल मिज़ाजी का मुज़ाहरा कीजिएगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और ये भी हो सकता है कि आपकी कोई अल्लाह ताला पुरानी ख्वाहिश या फ़रमाइश, उसकी कोई तकमील का सबब बन जाए। मगर आपको एक ख़याल और रखना है, कोई आपको अचानक इयादत के लिए या किसी की तीमारदारी के लिए मुल्क से बाहर या किसी शहर से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और आपको बड़ा इसमें अपने दफ़्तरी मामलात में डिप्लोमैटिक एटीट्यूड के साथ रहना है कि बुराई किसी के साथ नहीं, भलाई तो हर लम्हे जिसके साथ भी मुमकिन हो कर दें। और फाइनेंशियली चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। इसके बाद हमारा 8वां बुर्ज है बुर्ज अक़रब, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि अगर कोई मसले या कोई प्रॉब्लम आपको पेश आ रही थी, तो इंशाअल्लाह उसको हल करने के लिए आप अपनी एफ़र्ट्स को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। और अगर आपको अपने इन-लॉज़ के साथ कोई प्रॉब्लम था, तो उसमें भी बेहतरी होने के बहुक्म अल्लाह इम्कान है। थोड़ा-सा आपको ज़ुबान को अपनी कंट्रोल में रखना है, वरना थोड़ी-सी तल्ख़ चीज़ें आपके लिए फिर बाद में मसाइल का बाइस बन सकती हैं। आपका कुछ समाजी या कुछ ऐसी तक़रीबात में हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है, जिसमें आपकी शिरकत आपके लिए बाइस इत्मीनान और तमानियत का सबब बने। अपनी चीज़ों को होने से पहले अगर आप डिस्कस ना करें, तो ये आपके हक़ में भी बेहतर होगा। एक तो नज़रें भी लगती हैं, और दूसरा ख़ामोशी से काम हो जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। स्कॉर्पियो लोग, कुछ शॉपिंग की तरफ भी आपका रुझान रहेगा, और उसमें ज़रा अपने हाथ को काबू में रखिएगा, वरना अख़राजात बुलंद हो जाएँगे। अगर आप कोई छुट्टी के हवाले से या तातीलात गुज़ारने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं अपनी फ़ैमिली के साथ, तो वो भी अमल आपके लिए बेहतर हो सकता है। अलबत्ता आपको अपने बहन-भाइयों के साथ अपने ताल्लुकात में कशीदगी नहीं पैदा होने देनी, वरना वो बाद में मसाइल का सबब बनेगी।
اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ کو مائگرین کا اگر مسئلہ ہے تو وہ تھوڑا سا تنگ کر سکتا ہے، یا سر کے درد کا پرابلم آپ کی لائف میں پیدا ہو سکتا ہے، اور چیزیں اوور آل مجموعی طور پر اچھی رہیں گی، اسپیشلی فائنانس سے ریلیٹڈ یا لوگوں سے توقعات پورا ہونے کے لحاظ سے۔ اس کے بعد ہمارا نواں برج ہے برج قوس سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے رشتوں کے حوالے سے اگر کوئی پیش رفت ہو رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا تحمل سے کام لیجیے، آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اپنے آپ کو جھگڑوں سے یا بلا وجہ دوسروں کے معاملے میں دخل اندازی سے ذرا گریز کیجیے گا۔ اچھا، کچھ لوگ آپ کے مخالف آپ کو تھوڑا سا ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے عقل سے کام لینا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آپ کی ایکسپیکٹیشن یا کوئی آپ کی رقم پھنسی بھی ہو تو اس میں آپ کو تھوڑا سا کامیابی مل جائے، اور فضول سوچوں میں آپ کا اپنی انرجی کو ویسٹ مت کیجیے۔ اور لگتا یہ کہ آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہوگا، اور آپ کے جو تعلقات اگر کسی سے کشیدہ ہیں تو اس کو مزید بھڑکانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ آپ گاڑی اگر تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس پہ روبہ عمل ہو سکتے ہیں، یا اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس پہ عمل کر سکتے ہیں۔ اچھا، تھوڑا سا ایک خیال رکھیے گا، اپنے گھر میں سیپیج یا ڈرینیج لائنوں کے اندر کوئی پرابلم نہ ہونے دیجیے گا اس ہفتے میں، ورنہ وہ چیز خواہ آپ کی زندگی میں نیگیٹو اورا پیدا کرے گی۔ اور تھوڑا سا میڈیسن کھانے کی طرف رجحان جائے گا۔ میڈیسن کھانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جائے جس کی وجہ سے ادویات آپ کے پیٹ میں جائیں تو وہ چیز کا ذرا سا احتمال ہے، باقی تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرنے والا ہے۔ اور کچھ چیزوں میں آپ نے جذبات سے نہیں عقل سے کام لینا ہے تو آپ کے لیے کامیابی ہوگی، اور اپنے پٹھوں کا، ہڈیوں کا، جوائنٹس کا، ان میں اگر کوئی تکلیف یا درد ہے تو اس کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد ہمارا 10واں برج ہے برج جدی کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کے جذباتی اور رومانوی معاملات میں اگر کوئی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھی تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ان کو بہتر کرنے کا دور آ رہا ہے۔ تھوڑا سا اپنی بیک ایک اور ہیڈ ایک کا خیال رکھیے گا۔ اسپائنل کارڈ یا سروائکل سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم آپ کو ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے یہ انرجیٹک ہفتہ ہے، اگر آپ کوئی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے نتائج بہتر ہو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے قریبی دوستوں میں آپ کے درمیان اختلافات یا غلط قسم کی افواہوں کو پیدا کر سکتے ہیں، تو آپ نے ان کی طرف دھیان نہیں دینا۔ اور تھوڑا سا آپ کو انسومینیا کا یعنی کم نیند کا شکایت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی بزنس سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں آپ کی ترقی کے امکانات بنیں گے۔ لوگوں سے میل ملاپ، دوستیاں کرنے کا، پی آر بڑھانے کے لیے یہ بہترین وقت ہے اگر آپ کوشش کریں۔ اور فائنینشیل میٹرز آپ کے تقریباً مساوی ہی رہیں گے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کچھ تفریح کے حوالے سے، سیر و سیاحت کے حوالے سے، یا کہیں گھومنے کے حوالے سے، یا ایون کسی کسی کے گھر مہمان بن کے جانے کے اس ہفتے یہ بھی امکانات ہیں۔ اور کچھ ہو سکتا ہے کہ روحانی تقاریب یا مذہبی تقاریب میں حصہ لینے کا آپ کو موقع ملے۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل۔ دل والوں کو میں یہ کہوں گا تھوڑا سا اب آپ کے ہیلتھ کے معاملات میں بہتری ہونے لگے گی۔ کچھ قسمت کی جو ہے اللہ کی کرم نوازی بھی آپ کے ساتھ شامل ہوگی، اور اگر آپ کو کوئی آپ کے قسمت کے لحاظ سے اچھا موقع ملے تو ضرور اس پہ عمل کیجیے گا۔ اور اس وقت دور ایسا چل رہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ آپ کے گھریلو معاملات میں بہتری ہونے کے امکانات بنیں گے۔ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ انٹریکشن بڑھے گا، مذہبی تقاریب میں حصہ لینے کا موقع ملے گا، کوئی رشتے کے حوالے سے پیش رفت ہو سکتی ہے۔ البتہ ٹیتھ کا خیال رکھیے گا، دانتوں میں کوئی تکلیف کا امکان بن سکتا ہے۔ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی تو وہ بھی انشاءاللہ دور ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کے بھی امکان بن رہے ہیں، اور بیرون ملک سفر آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا لباس
اور ملبوسات کی طرف خریدنے کا رجحان بڑھے گا یا جوتے خریدنے کا، وہ چیزیں جو انسان کی اپنی ذاتی آرائش و زیبائش میں استعمال ہوتی ہیں اس کی طرف آپ کا دھیان جائے گا، خریداری کی طرف. اور کچھ ہو سکتا ہے اب یہ سب کے لیے ایک جنرل بتاتا ہوں، تو وہ کسی کے ساتھ بھی ایکوریس والے کے ساتھ ہو سکتا ہے، کوئی جیویلری یا کوئی ایسی چیز جس کا تعلق جو ہے زینت سے ہو، ان کی خریداری پہ آپ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہمارا 12واں برج حوت پائسس والوں کو میں یہ کہوں گا، اگر آپ کی کسی سے غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی تو وہ انشاءاللہ تعالی اب ختم ہونے لگیں گی. آپ کو اپنے مسائل حل کرنے میں دوسروں کی بھی معاونت شامل ہو سکتی ہے جو آپ کے لیے بہتر رہیں گے، اور ایسے لوگ ملیں گے جو جینوئنلی آپ کی مدد کے خواہاں ہیں. اور اگر آپ کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کر کے آپ کو فائدہ ہوگا تو وہ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، لیکن اس میں سٹے بازی والا کام مت کیجیے گا. آپ کا کوئی ایسا کام جو کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا اور وہ موبلائز نہیں ہو رہا تھا، وہ موبلائز ہو جائے. لگتا یہ ہے کہ آپ کے کچھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی، اور تھوڑا سا فضول خرچی سے اجتناب کیجیے گا. اصل میں جب انسان کے اوپر اللہ تھوڑا فائنینشلی کرم کر رہا ہوتا ہے تو اس کے دماغ میں کیڑا کاٹنے لگتا ہے کہ یار اس کو خرچ کروں، لیکن بہتر انسان وہ ہوتا ہے جو اس کو اگلے وقت کے لیے پس انداز کر لے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ٹریولنگ کا امکان بنے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ کوئی مصروف ہیں تو اس میں آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور جو آپ کو کچھ ایسے اچانک لوگ مل سکتے ہیں جو آگے چل کے آپ کے لیے وجہ ترقی کا سبب بنے. اور اگر اپنے ریلیٹیوز کے اندر یا آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہے جس میں آپ کو جو ہے بھرپور حصہ لینے کا موقع مل رہا ہے تو آپ ضرور لیجیے گا، وہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی شخصیت سے کسی دو خاندان یا کسی دو لوگوں کے درمیان کوئی صلح کا پہلو نکل آئے. یہ ہفتہ آپ کا ذرا انگیجمنٹ سوشل ہو، گھریلو ہو، پروفیشنل ہو، اس میں زیادہ گزرے گا.